السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے۔ پہلا سبق ہے تعارف قرآن مجید، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ تدوین کے معنی ہیں تحریر یا ترتیب دینا۔ تدوین قرآن مجید کا مطلب ہے قرآن پاک کو تحریری شکل میں جمع اور مرتب کرنا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، لفظ قرآن کا معنی ہے۔ جواب ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ نمبر 2، تمام مسلمان کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں۔ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، قرآن مجید کے حفاظ کرام کثرت تعداد میں شہید ہوئے۔ جواب ہے جنگ یمامہ میں۔ حفاظ حافظ کی جمع ہے، جس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل زبانی یاد کیا ہو۔ نمبر 4، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع اور تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے۔ تدوین کے معنی ہیں تحریر کرنا یا ترتیب دینا۔ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ قلم بند کریں یعنی تحریر کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ لفظ قرآن قرأتن سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ یہاں تک ہے پہلے مختصر سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رشد و ہدایت کے معنی ہیں سیدھی راہ دکھانا یا نیکی کی راہ پر چلنے کی رہنمائی کرنا۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر کس طرح متحد کیا؟ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یعنی دور حکومت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ نسخے یعنی قرآن مجید کی تحریری نقول یا کاپیاں۔ جب قرآن مجید کو تحریری صورت میں مرتب کیا گیا تو اس کی کئی نقلیں یعنی نسخے تیار کیے گئے اور مختلف صوبوں کو بھجوا دیے گئے تھے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے جمع و تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں۔ اس کا جواب سبق کے پہلے صفحے میں آخری جو ہیڈنگ ہے جمع و تدوین قرآن مجید، یہ پورا پیراگراف ہے، لیکن میں نے اس کو ہیڈنگز بنا کر لکھا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہیڈنگ سے آپ کے اچھے نمبر آئیں گے اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی ہیڈنگ ہے قرآن مجید کا تعارف۔ لفظ قرآن قرأتن سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ جمع و تدوین قرآن مجید عہدے رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا جا چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع و تدوین قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ حفاظ کہتے ہیں حافظ قرآن کو جنہوں نے قرآن مجید زبانی یاد کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ جلیل القدر کہتے ہیں عظیم اور بلند مرتبے والے کو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ کتابت کہتے ہیں تحریر کرنے کو، لکھنے کے عمل کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ مصحف کہتے ہیں اس کتاب کو جس میں قرآن مجید کے تمام تحریری اوراق کو ایک جگہ ترتیب کے ساتھ جمع کیا جائے۔ اسے قرآن مجید کا نسخہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا نسخہ یا مصحف، قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قراتوں پر اختلاف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ یہاں تک ہے تفصیلی سوال کا جواب۔ آپ اسی طرح ہیڈنگز بنا کر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔